اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ 1000 مہینے کے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ گویا جو بندہ شب قدر کی رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کی عمر 80 سال انہوں نے عبادت کی، صحابہ حیران ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ پر ایسا احسان فرمایا کہ ایسی شب قدر جیسی عظیم رات عطا کر دی۔ فرمایا کہ ایک رات کے اندر تم عبادت کرو گے، میں اللہ تمہیں 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب تمہیں عطا کروں گا۔ تو گویا جو بندہ شب قدر کی رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے شب قدر کی راتوں میں کھڑا ہوتا ہے عبادت کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسی عظمت والی رات آ رہی ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عفیفہ کائنات، مومنہ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تاک راتیں کون کون سی ہے؟ 21ویں کی رات تاک ہے، 23ویں کی رات ہے، 25ویں کی رات ہے، 27ویں کی رات ہے، 29ویں کی رات ہے۔ فرمایا ان 5 راتوں کے اندر لیلۃ القدر شب قدر کو تلاش کرو۔ اور فرمایا اگر تم شب قدر کو پالو کیا پڑھو؟ فرمایا یہ دعا پڑھو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ یہ شب قدر کی رات کی اتنی زیادہ فضیلت اور عظمت ہے، اسی رات کو پانے کے لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ جو مساجد کے اندر آخری عشرے کا اعتکاف کیا جاتا ہے، یہ اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ اس کو کہا جاتا ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر بستی میں سے 1-2 آدمی بھی مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں تو ساری بستی والوں کی طرف سے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ادا ہو جاتا ہے۔ اگر بستی میں سے کوئی بندہ بھی مسجد کے اندر پیغمبر کی سنت علی الکفایہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اعتکاف کے لیے مسجد کے اندر آخری عشرے میں نہیں بیٹھتا تو ساری کی ساری بستی گناہگار ہوتی ہے۔ اس لیے آخری عشرے کا اعتکاف کملی والے فرمایا کرتے تھے، اور امت کو بھی یہی پیغام ہے کہ میری امت کے لوگوں رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرو، شب قدر کو پالو گے۔ اور اگر تم شب قدر کو پالو گے، شب قدر کو پانے کی وجہ سے، اس کے اندر عبادت کرنے کی وجہ سے، ایک تو تمہاری زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، دوسرا میرا اللہ تمہیں 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اس لیے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اور اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جو بندہ ایک دن کا اللہ کے راستے میں اعتکاف کرتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ بنا دیتے ہیں، بڑی بڑی خندقیں آڑ بن جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ ایک خندق اتنی بڑی ہے جس طرح زمین و آسمان کا خلا ہے، یہ جتنا بڑا فاصلہ ہے اتنی بڑی آڑ اس کے درمیان بنا دی جاتی ہے، جہنم کے اور بندے کے درمیان۔
تو جو بندہ آخری عشرے کا اعتکاف بیٹھ جاتا ہے اس کے راستے کے اندر کتنی خندقیں بن جائیں گی، اس کو میرا اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ اور کملی والے ارشاد فرماتے ہیں جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، میرا اللہ اس بندے کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور بندہ مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھا ہوتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں معتکف گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور مسجد کے اندر جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ مسجد کے اندر مسجد کے باہر جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، بہت سارے اعمال ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اس کی تیمارداری کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ فرمایا جتنے بھی مسجد سے باہر اعمال ہوتے ہیں، اعتکاف بیٹھنے والے کو اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عملوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اتنی زیادہ فضیلت اور عظمت کی بات ہے، یہ اتنی زیادہ عظمت اور فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کرے ہمیں جو ہے یہ موقع نصیب ہو جائیں، ان راتوں کے اندر ہمیں جو ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے شب بیداری نصیب ہو جائیں، وگرنہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ جو اپنے ذاتی مفادات کی خاطر، دنیا داری کی خاطر، کرکٹ کے میچ کی خاطر اور بہت سارے کاموں کی خاطر رات کو شب بیداریاں کرتے ہیں۔ وہ کتنا خوش نصیب مسلمان ہے، وہ کتنا عظیم انسان ہے، وہ کتنا خوش نصیب نوجوان ہے جس کی شب بیداری صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اور صرف شب قدر کی رات کو پانے کے لیے، صرف اور صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ کتنا عظیم المرتبہ انسان ہے۔ اس لیے یہ جو آخری عشرہ آ رہا ہے یہ بڑی عظمت اور فضیلت والا عشرہ ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں دوسرے عشرے کے اندر کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر پورا نہیں پڑھنا آتا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کثرت کے ساتھ جو ہے دوسرے عشرے کے اندر استغفار پڑھنا چاہیے۔ اور یہ جو اعتکاف آ رہا ہے یہ 20ویں تاریخ کو 20ویں روزے کے جو ہے مغرب سے پہلے جب 20واں روزہ آئے گا، یہ تقریباً منگل والے دن کو آئے گا، تو منگل والے دن شام کو عصر کی نماز کے بعد اپنی سنت کے موافق تیاری کرنے کے بعد جو حضرات اعتکاف بیٹھیں گے وہ مسجد کے اندر آ جائیں گے۔ اس کے بعد مسجد کے اندر اس وقت تک رہیں گے جب تک چاند شوال کا نظر نہیں آ جاتا، تو بہت ساری عظمت اور فضیلت کو وہ لوگ حاصل کریں گے۔ اور جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے، اس مہینے کے اندر 4 کام کثرت کے ساتھ کرنے چاہیے۔ ان میں سے نمبر 1 کلمہ طیبہ کا ورد کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس سے دل کے اندر اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے پر یقین انسان کے دل میں بیٹھتا ہے اور دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں 7 زمینوں 7 آسمانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر پرچی پر لکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا جائے، یہ کلمہ پھر بھی باری ہے، یہ کلمہ پھر بھی باری ہے۔ دوسرا کام استغفار کو کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر کرنا چاہیے۔ تیسرا کام ہر وقت جنت کی طلب کرنی چاہیے۔ اللہ ہم جنت مانگتے ہیں، اللہ ہمیں جنت عطا کر دے، اور ہر وقت اللہ سے جہنم کے عذابوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جس کی ہر رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور آسمان دنیا پر تشریف لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خود پکار لگاتے ہیں، خدا کی طرف سے خدائی پکار لگتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، مجھ سے مانگے۔ کوئی گناہوں کی معافی چاہتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کوئی رزق کا چاہنے والا ہے اس کو میں جولیاں بار بار کر رزق دینے والا ہوں۔ کوئی مجھ سے اولاد کا طلبگار ہے اس کو میں نورینہ اولاد دینے والا ہوں۔ میرے بندو تمہارے مانگنے میں دیر ہے، رب العالمین کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ ساری رات رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر راتوں کے وقت آسمان سے خدائی پکار لگتی ہے،
کتنے خوش نصیب ہیں وہ اس مسلمان جو راتوں کے اندر دامن پھیلاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اللہ کے حضور عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہیں، اللہ سے اپنی بخشش کرواتے ہیں، اللہ کے حضور اپنا جو ہے دامن پھیلاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اپنے گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر ہمارے مانگنے کی دیر ہے، اللہ تو سب کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ ہماری آنکھ سے نکلنے والا ندامت کے ساتھ ایک آنسو ہماری زندگی کے سارے گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہے۔ یہاں رمضان کے مہینے کے اندر آخری عشرے کے اندر اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، سب کو معاف کر دیتا ہے، سب کی معافی ہو جاتی ہے۔ 4 قسم کے بد نصیب ایسے بھی ہیں جن کی ماہ مقدس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر شب قدر کی راتوں کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے نمبر 1 مشرک ہے۔ مشرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا، اس کو مشرک کہا جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ ہر کسی کو جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کرنے والے کو میرا اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے سامنے بھی سر کو جھکا دیا، کسی بادشاہ کے سامنے بھی سر کو جھکا دیا، کسی مزار اور دربار پر قبر کے سامنے بھی سر کو جھکا دیا، بڑی چیز کو دیکھا سامنے سر کو جھکا دیا، درخت کو دیکھا، بتوں کو دیکھا اس کے سامنے سر کو جھکا دیا۔ یہ پیشانی اللہ نے بنائی ہے، وہ انسان کو خوبصورت اللہ نے بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا۔ انسان کو کتنا خوبصورت بنایا، اور انسان کے اندر ہمارے اعضائے جسم جو ہیں اس کے اندر کتنی بڑی مشینری اللہ نے فٹ کر دی۔ ہم سانس لینے کے لیے، ہمارے سانس لینے کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا جس کو نظام تنفس کہا جاتا ہے۔ ہمارے کھانا کھانے کے لیے ایک نظام انہضام اللہ نے بنایا، کھانا کھاتے ہیں معدے کے اندر جاتا ہے، ہضم ہوتا ہے، پھر وہاں سے خارج ہوتا ہے، جس نظام کو نظام اخراج کہہ دیا۔ اللہ نے کتنا خوبصورت انسان کو بنایا۔ ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا جسم کے اندر ہے جو لاکھوں کی تعداد میں شریانوں کو خون سپلائی کرتا ہے، جسے دل کہا جاتا ہے۔ پھر انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کر دی، سننے کے لیے کان عطا کر دیے، دل و دماغ عطا کر دیا، چلنے کے لیے پاؤں دے دیے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دے دیے۔ انسان کو کتنا خوبصورت بنایا۔ یہ سر بھی اللہ نے بنایا، یہ پیشانی بھی اللہ نے بنائی۔ اب بنائی تو اللہ نے ہے، اب یہ پیشانی غیر اللہ کے سامنے جھک جائے۔ جب یہ پیشانی غیر اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اس پیشانی پر پھر شرک کا داغ لگ جاتا ہے، اور شرک کرنے والے کو اللہ فرماتے ہیں میں کبھی معاف نہیں کرتا۔ اور فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ انما المشرکون نجس، تو پلید جو مشرک ہے وہ تو پلید ہے۔ یہ اتنا عظیم گناہ ہے شرک کے اندر مبتلا ہونا، جہاں شب قدر کی راتوں کے اندر اللہ کی خصوصی رحمتیں ایمان والوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور اللہ خود آسمان دنیا پر خدائی پکار لگاتا ہے۔ جب بندے عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے، سب کی معافی ہو جاتی ہے۔ لیکن مشرک کی شب قدر جیسی مبارک راتوں کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر کینہ پرور۔ کینہ پرور کس کو کہتے ہیں؟ حسد کرنے والا۔ حسد کرنے والا، اور حسد کیا ہے؟ کسی کو بڑا دیکھ کر برداشت نہ کرنا، کسی کے پاس کوئی نعمت دے کر برداشت نہ کرنا۔ ارے دنیا کے سارے خزانے تو میرے اللہ کے پاس ہے، عزت ذلت بھی میرے اللہ کے پاس ہے، زندگی اور موت بھی میرے اللہ کے پاس ہے، اس کائنات کا نظام میرے اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ہی نے دنیا کے اندر مختلف طبقات کو پیدا کر دیا۔ کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو وزیر بنایا، کسی کو مشیر بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو تاجر بنایا، کسی کو دکاندار بنایا، کسی کو ذمہ دار بنایا، کسی کو مسکین بنایا، کسی کو پروفیسر بنایا، کسی کو ڈاکٹر بنا دیا، اور کسی کو عربی بنایا، کسی کو عجمی بنایا۔
दुनिया के अंदर बहुत सारे तबकात मेरे अल्लाह ने पैदा कर दिए। उसके बाद फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तो में से सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा परहेजगार है, जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। लिहाजा दुनिया के अंदर आने के बाद इंसान का ये कामिल ईमान और यकीन होना चाहिए कि दुनिया के सारे ख़जाने मेरे अल्लाह के पास है, इज्जत भी उसके पास है, ज़िल्लत भी उसके पास है, ज़िंदगी भी उसके पास है, मौत भी उसके पास है। पूरी दुनिया की ताकतें मिल जाएं, किसी को जलील करना चाहे मेरा अल्लाह इज्जत देना चाहे कोई जलील नहीं कर सकता। पूरी दुनिया की ताकतें मिल जाएं, किसी को इज्जत देना चाहे मेरा अल्लाह जलील करना चाहे वो जलील ही होकर रहता है। इसलिए हमारे हसद करने से, हमारे जलने सड़ने से अपना ही नुकसान है। हदीस मुबारका का मफहूम है कि जो बंदा हसद करता है, हसद ऐसी बीमारी है जिस तरह सूखी लकड़ियों को आग खा जाती है, इसी तरह जिस बंदे के दिल के अंदर हसद वाली बीमारी है उसकी नेकियों को हसद वाली बीमारी खा जाती है। ऐसा बदनसीब हसद करने वाला, उसकी भी शब कदर जैसी मुबारक रातों के अंदर मगफरत नहीं होती। तीसरे नंबर पर शराबी है, शराब को अल्लाह ने हराम करार दिया। शराब पीने वाला, शराब का आदी, उसकी भी इन मुबारक रातों के अंदर मगफरत नहीं होती। मेरे अल्लाह ने तो ईमान वालों के लिए जन्नत के अंदर 4 बड़ी नहरें बनाई। एक शराबन तहूरा की नहर बनाई, एक जो है दूध की नहर बनाई, एक मीठे पानी की नहर बनाई, एक शहद की नहर बनाई। दुनिया के अंदर आने वाले इंसान अल्लाह की नाफरमानी करते हुए, महबूब पैगम्बर की सुन्नतों को ज़िबा करते हुए, महबूब पैगम्बर के फरामीन से बगावत करते हुए दुनिया की चंद दिन की ज़िंदगी के अंदर शराब पीता है। क्या तू जन्नत की शराब को भूल गया? क्या जन्नत के मज़ों को भूल गया? क्या जन्नत के आलीशान महल्लात को भूल गया? ऐसा बदनसीब है शराब पीने वाला कि उसकी भी इन मुबारक रातों के अंदर भी मगफरत नहीं होती। चौथे नंबर पर माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान वो ऐसा है कि उसकी भी इन मुबारक रातों के अंदर मगफरत नहीं होती। माँ बाप अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए अजीम सरमाया बनाया है और माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत को रखा, बाप को जन्नत का दरवाज़ा बनाया। और एक आदमी, एक नौजवान पाकिस्तान के अंदर रहने वाला, बूढ़े माँ बाप को पाकिस्तान के अंदर छोड़ने वाला, अकलौता माँ बाप का बेटा यहाँ से मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ जाता है। वहाँ उसकी शादी, बच्चे होते हैं। वहाँ हर साल बैतुल्लाह के गिर्द जाकर बैतुल्लाह का तवाफ़ करता है और जब तवाफ़ करते हुए ज़बान हाल से कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आगे से आवाज़ आती है ला लब्बैक, तुम्हारी हाज़री कबूल नहीं है। 13 साल तक वो बंदा हज करता रहा। जब भी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता, आगे से आवाज़ आती ला लब्बैक, हमें तुम्हारी हाज़री कबूल नहीं है। उसने वहाँ आलिम दीन से बात की। आलिम दीन ने जब उसके हालात का जायज़ा लिया और पूछते ये बात इस बात पर पहुँचे कि उसके माँ बाप जो है पाकिस्तान के अंदर बढ़ापे की हालत में अकेले हैं और उसकी कभी इसने देखभाल नहीं की, कभी उनकी फर्माबरदारी नहीं की, कभी उनकी बीमार पुरसी नहीं की। वो बूढ़े माँ बाप को छोड़कर मक्कातुल मुकर्रमा में आया और नाफरमान है माँ बाप का। यहाँ आकर हर साल लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की हज के दिनों के अंदर सदाएं बुलंद करता है। लेकिन मेरे अल्लाह को माँ बाप की नाफरमानी की वजह से इसके साथ इतना गुस्सा है। अल्लाह को इसकी अदाएँ पसंद नहीं है, अल्लाह को इसका हज करना पसंद नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला इस वजह से फरमाते हैं ला लब्बैक कि हमें तुम्हारी हाज़री कबूल नहीं है। ये माँ बाप का नाफरमान है। 13 साल तक बैतुल्लाह के गिर्द, कि जिस बैतुल्लाह जो ज़मीन की मरकज़ी जगह, अनवारात व तजल्लियात का मरकज़, जहाँ जो है हर मांगने वाले को दिया जाता है और वहाँ तो अल्लाह की खसूसी रहमतें उतरती हैं। लेकिन माँ बाप का नाफरमान ऐसा भी है कि जो बैतुल्लाह के गिर्द तवाफ़ भी करता है, 13 साल तक हज करता रहा, लेकिन उसका हज कबूल ना हुआ, इसलिए कि माँ बाप का नाफरमान था। आज अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप की खिदमत का मौका अता फरमाया है, जो माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं
उनसे पूछो जिनके माँ बाप मनो मट्टी के नीचे चले गए, कब्रिस्तान के अंदर चले गए। उलमा फरमाते हैं कि जब माँ बाप की दुआएं औलाद के पीछे होती हैं, औलाद के पीछे होती है, औलाद घर से निकलती है, मदरसा पढ़ने के लिए बच्चा जाता है, स्कूल और यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है, काम काज के लिए जाता है, पीछे बूढ़ी माँ जब हाथ उठाकर अपने बच्चे के लिए दुआ करती है, वो बच्चा कामयाब होकर घर के अंदर लौटता है। ये माँ बाप की दुआओं की बरकत होती है। उलमा फरमाते हैं माँ बाप जिंदा हैं, उनकी कदर करो, उनकी दुआएं ले लो, उनकी खिदमत कर लो। आज जन्नत की तलाश के अंदर कुछ लोग तहज्जुद पढ़ रहे हैं। तहज्जुद क्यों पढ़ते हो भाई? जन्नत के लिए। नमाज क्यों पढ़ते हो? जन्नत के लिए। रोज़ा क्यों रखते हो? जन्नत की तलब में। माँ बाप की फरमाबरदारी क्यों करते हो? जन्नत की तलब में। और अमाले हसना क्यों करते हो? जन्नत की तलब में। ये रातों के वक़्त बुढ़ापे की हालत में नमाज तरावी के क़याम क्यों करते हो? सिर्फ अल्लाह की रज़ा और जन्नत की तलब में। अल्लाह फरमाते हैं हमने जन्नत को माँ के कदमों के नीचे रख दिया और बाप को जन्नत का दरवाज़ा बना दिया। जिसने जन्नत हासिल करनी हो अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर ले। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के अंदर मिंबर पर कदम रखा। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बद्दुआ फरमाई कि वो शख्स तबाह बर्बाद हो जाए जिसके माँ बाप बुढ़ापे की हालत में पहुँच जाएं और वो बंदा अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर ले, वो तबाह बर्बाद हो जाए। उस पर कमरी वाले ने आमीन इरशाद फरमाया, आमीन इरशाद फरमाया। कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है जो अपने माँ बाप की खिदमत से महरूम है। माँ बाप जिंदा हैं, उनकी दुआएं लेनी चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए। माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए एहसाले सवाब करना चाहिए, उनके लिए दुआए मगफरत करने चाहिए। एक आदमी खरासां से चला, अपनी बूढ़ी माँ को कंधों पर उठाया, चलते चलते बैतुल्ला पहुँचा। बैतुल्ला के गिर्द 7 चक्कर लगाए, सफ़ा मरवा की सही की, मकाम इब्राहिम पर जो है नफल पढ़े और जो है उम्रे अरकान उम्रा अदा करने के बाद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ किया अल्लाह के नबी क्या मैंने अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तूने अपनी माँ के एक सांस का हक़ भी अदा नहीं किया। हम उस वक़्त को भूल जाते हैं कि बचपन के अंदर जब हमारे माँ बाप हमारी परवरिश कर रहे होते हैं, सर्दियों की रातों के अंदर माँ सारी सारी रात गीले बिस्तर पर सोना जो है बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने बच्चे को सूखा बिस्तर मुहैया करती है। अपने बच्चे की खातिर सारी सारी रात माँ जो है शब बेदारी करती है, जाग कर जो है निकाल देती है। ये माँ की मोहब्बत है, ये बाप की मोहब्बत है। इस जैसी कोई मोहब्बत दूसरी नहीं। माँ जब दुनिया से चली जाती है फिर कोई पूछने वाला नहीं होता कि बेटा तूने खाना खाया है, बेटा तू रात को जल्दी घर क्यों नहीं आया। कोई घर आए या ना आए, जब माएँ घर चली जाती हैं फिर पूछने वाला कोई नहीं होता। तो उलमा ने यहाँ लिखा कि 4 किस्म के बदनसीब ऐसे हैं कि शब कदर जैसी मुबारक रातों के अंदर जहाँ हर किसी की मगफरत अल्लाह फरमा देता है, लेकिन 4 किस्म के बदनसीब ऐसे हैं कि इनकी मगफरत नहीं होती। उनमें से एक मुशरक है, दूसरे नंबर पर हसद की ना परवर है, तीसरे नंबर पर शराबी है, चौथे नंबर पर माँ बाप का नाफरमान है। अगर किसी के अंदर इनमें से कोई खामी है, कोई बीमारी है, शब कदर की रात आने से पहले पहले अल्लाह के हुजूर तौबा करे, अल्लाह से पक्की और सच्ची तौबा करे, अल्लाह से अपने गुनाहों की शिरक के अंदर मुब्तला है, हसद कीना वाली बीमारी है, शराब का आदी है, माँ बाप का नाफरमान है, अल्लाह के हुजूर पक्की और सच्ची तौबा करे। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बी कमल्ला ज़म्बला, जो अल्लाह के साथ अल्लाह के हुजूर पक्की और सच्ची तौबा करता है, तौबा करने वाला ऐसा होता है जैसे कभी उसने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं। मेरा अल्लाह इतना शफी, मेरा अल्लाह इतना रहीम और इतना करीम अल्लाह। वो अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे ज़िंदगी के अंदर तुम्हारे से कितने गुनाह हो गए हैं, क्या ज़मीन व आसमान के खला को तूने गुनाहों से भर दिया, क्या समंदर की जाग के बराबर तूने गुनाह कर लिए मेरे बंदे, क्या समंदर के कतरों के बराबर तूने गुनाह कर लिए मेरे बंदे, बहुत गुनाह हो गए, आजा अब मेरे से सुलह कर ले, मेरे सामने
ندامت کے آنسو بہا دے، عاجزی انکساری کا اظہار کر دے، ہاتھ اٹھا لے، دامن پھیلا لے، تمہاری آنکھ سے ندامت کے ساتھ نکلنے والا ایک آنسو کا قطرہ تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، ہمارے مانگنے میں دیر ہے، اس رب العالمین کے ادا کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ اس لیے شب قدر کی راتیں آ رہی ہیں، شب قدر کی راتیں آ رہی ہیں، اور جو حضرات اعتکاف بیٹھیں گے وہ منگل والے دن مغرب کی نماز اذان سے پہلے پہلے جو ہے مسجد کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور جو ہے اعتکاف کے فضائل کو وہ لوٹیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو رمضان ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ بنا دیتے ہیں، اور ایک خندق اتنی بڑی ہے جس طرح زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، اتنی بڑی خندق ہے۔ تو یہ معتکف کے لیے بڑی عظمت کی بات ہے کہ معتکف مسجد کے اندر بیٹھا ہوتا ہے۔ اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے مسجد سے باہر جنازہ پڑھا جاتا ہے، بیماروں کی تیمارداری کی جاتی ہے، مسجد کے باہر جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، اعتکاف بیٹھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عملوں کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے شب قدر کی راتوں میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے عبادت کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں کی، 23ویں کی اور 25ویں کی، 27ویں کی، 29ویں کی، ان 5 راتوں کے اندر تلاش کرو۔ جو بندہ ان راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کرے گا، شب قدر کو پالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دے گا۔ لہٰذا ہم مسلمان عزم کریں، ارادہ کریں، اللہ کے گھر کے اندر اگر کوئی آسانی ہے اعتکاف کے لیے بھی وقت نکالیں۔ یہ وقت ہمارا گزرتا جا رہا ہے، ہر گزرنے والا دن اور رات، گھنٹہ، منٹ اور سیکنڈ اور ہمیں جو ہے موت کے قریب کر رہا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ پچھلے سال موجود تھے، آج منو مٹی کے نیچے پہنچ چکے ہیں۔ انسان کے پاس آنے والا سانس یہ مہلت ہے، اللہ نے مہلت دی ہے۔ آج وقت ہے، رمضان المبارک کے آخری لمحات ہیں، آدھے سے زیادہ رمضان کا حصہ گزر گیا، باقی جتنے بھی ایام ہے مہمان مہینے کے، اس کے اندر کوشش کریں صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ایک لمحے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے حضور التجائے کریں، اللہ کے حضور اپنے ندامت کے آنسو بہائیں، اللہ سے صلح کریں، اللہ کے حضور پکی اور سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی حاصل کریں۔ اور اس کے اندر جب اس انداز میں ہمارا رمضان گزرے گا، جب رمضان کی آخری رات آئے گی، اللہ جو ہے ایمان والے مسلمان بندوں کی مغفرت کا اعلان فرما دیں گے۔ اور جب عید الفطر کی نماز پڑھنے کے بعد مسلمان اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے، وہ ایسے لوٹیں گے جیسے بخشے بخشائے ہوئے لوگ، جیسے ماں نے ابھی بچے کو جنا ہے، وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہے، جو ان کا احترام کرتا ہے، ان کی قدر کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پورا کرتا ہے، اس کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر بھی چین اور سکون رکھا ہے، قبر بھی کے اندر بھی چین اور سکون ہے، آخرت کے اندر بھی اس کے لیے چین اور سکون ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو اتباع سنت کے مطابق یہ چند دن کی زندگی سنبھل کر گزارنے کی توفیق